بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہیں، خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ گویا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات نے ایک ایسا کلیہ، ایک ایسا اصول دیا ہے کہ جس کو اپنا کر کے ہر کوئی دوسروں کے دل جیت سکتا ہے، دوسروں کا مقرب بن سکتا ہے، دوسروں کا پسندیدہ بن سکتا ہے۔ اور معلم کو پسندیدہ ہونا چاہیے، معلم کو محبوب ہونا چاہیے، استاد کو، ٹیچر کو دوسروں کا منظور نظر ہونا چاہیے، چونکہ وہ ایک آئیڈیل شخصیت ہے، وہ دوسروں کے یہاں ایک نمونہ ہے، دوسروں کے یہاں ایک قابل عمل شخصیت ہے کہ جس کے کردار کو اپنایا جاتا ہے، جس کے طور اطوار کو اپنایا جاتا ہے، جس کی ایک ایک ادا کو کاپی کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے پیش نظر دیکھیے کتنے بہترین اور رہنما اصول ہمیں ملتے ہیں۔ یسرو، آسانیاں پیدا کرو۔ گویا ایک استاد کو، ایک معلم کو بالخصوص، اور خطباء، واعظین، مقررین یا افسران کو بالعموم یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیوں کا کام کریں، ہم دوسروں کے لیے آسانیوں کا سامان کریں، سہولتوں کا سامان کریں، خوشیوں کا سامان کریں، راحتوں کا سامان کریں۔ یسرو، جتنی ہم دوسروں کو آسانی دیتے چلے جائیں گے، جتنی ہم دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتے چلے جائیں گے، اتنے ہی ہم مقبول ہوں گے اور عند اللہ ماجور ہوں گے، اللہ کے یہاں بھی منظور نظر ہوں گے۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ کو وہ بندے محبوب ہیں جو اللہ کے بندوں کے لیے راحتوں کا سامان کرتے ہیں۔ تو آسانیاں بانٹنا یہ انسانی کمال کی علامت ہے۔ آسانیاں بانٹنا، آسانیاں پیدا کرنا، آسانیاں دینا، یہ ایک معلم کی ذمہ داری ہے، ایک معلم کا بہترین وصف ہے، خوبی ہے۔ بچوں پر اتنا بوجھ ڈال دینا، بچوں پر اتنی مشقت ڈال دینا، یا بچوں کو اتنی پریشانی میں مبتلا کر دینا کہ وہ پریشان ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ مجھ سے ہوگا بھی کہ نہیں۔ مثلا ہم کسی بچے کو سبق ہی دیتے ہیں، بیٹا یہ سبق آپ نے یاد کر کے آنا ہے۔ اب وہ اتنا زیادہ سبق ہے کہ بچہ اسے دیکھ کر ہی پریشان ہو جاتا ہے، رنگ اڑ جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا۔ اب جو یاد کر سکتا تھا وہ بھی نہیں یاد کرے گا، وہ ہمت ہار گیا ہے، وہ حوصلہ ہار گیا ہے۔ تو یہ اس کے لیے مشقت ہے۔ یسروا ولا تعسروا، مشقت میں نہ ڈالو، پریشانی میں نہ ڈالو، الجھن کا شکار نہ بناؤ، آسانیاں پیدا کرو۔ ہر ایک کو ایسے پیش آؤ کہ جس طرح اسے سہولت ہے، ہر ایک کو ویسا برتاؤ چاہیے جس کے ساتھ اسے راحت ہو، نہ کہ ہم سب کو گدھے گھوڑے کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکتے چلے جائیں۔ نہیں، تمیز ہونی چاہیے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو زیادہ سبق یاد کر سکتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو تھوڑا سبق یاد کرتے ہیں، انہیں زیادہ دیں تو وہ تھوڑا بھی نہیں یاد کرتے، وہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، یا پھر ان کے لیے وہ پریشانی کا اس قدر سبب بن جاتا ہے کہ وہ جو یاد ہونا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو بچوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ ایک استاد کو، ایک معلم کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرا سبق، میرا لیکچر، میرا پڑھایا ہوا لیسن بچے کے لیے کسی صورت پریشانی کا، الجھن کا، مشقت کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ یسروا، آسانی پیدا کریں، ایسی آسانی کہ جس کو بچے بخوشی قبول کر لیں، ایسا سبق دیں جسے وہ بخوشی یاد کر سکیں۔ اور ہاں، کچھ ایسے بچے ہیں جو زیادہ یاد کرنے کے عادی ہیں اور تھوڑے پر توجہ نہیں دیتے، تھوڑا سبق دیا تو کہیں گے کل یاد کر لیں گے اکٹھا ہی۔ تو ایسے بچوں کو زیادہ دے دیں، یا ان کو پڑھایا ہوا سبق ساتھ بیچ میں شامل کر لیں کہ آپ سے یہ بھی میں ساتھ سنوں گا، یا ایسا کوئی اضافی کام دے دیں جو باقی کلاس سے ہٹ کر ہو،
تاکہ ہر بچہ اپنی صلاحیت کے مطابق جو زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ زیادہ کام کر سکے، لیکن وہ جو جماعت کی ترتیب چل رہی ہے اس پر بھی فرق نہ پڑے۔ اور ان بچوں کو جو تھوڑا یاد کرنے والے ہیں یا جن کے لیے آسانی تھوڑے سبق میں ہے، ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی ایک بچے کو بھی 40 یا 50 بچوں کی جماعت ہے اور کسی ایک بچے کو بھی اگر مشقت میں ڈالا تو وہ اس منصب کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، وصف معلمیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ تو یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کریں، مشکلیں نہیں۔ یہ صرف سبق کے اعتبار سے نہیں، ہر اعتبار سے ہے، لباس کے اعتبار سے، ان کے بیٹھنے کے اعتبار سے، ان کے کھیلنے کے اعتبار سے، کسی بھی کام میں بچوں کو اتنی مشقت، اتنی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جو اپنے ذہن پر سوار کر لیں یا ان کے لیے الجھن کا باعث ہو جائے، پریشانی کا باعث ہو جائے۔ انہیں ان کے کھیل کود پر پابندی لگا دینا یا ان کے کھانے پینے پر پابندی لگا دینا یا ان کے بات چیت کرنے پر پابندی لگا دینا بے موقع۔ تو ایسا کوئی بھی اصول، قانون یا طریقہ جو بچوں کے لیے مشقت، پریشانی کا، مشکل کا سبب ہو، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے لیے بالخصوص آسانی ہونی چاہیے، اور بالعموم ایک خطیب ہے اسے چاہیے کہ ایسے انداز میں گفتگو کرے جو سامعین کو جوش اور جذبہ دلائے، شوق دلائے، ولولہ دلائے، ایسا نہیں جو مایوس کرے۔ ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے، ایسی بات یا ایسا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے جو دوسروں کو ڈرانے والا ہو یا دوسروں پر وحشت طاری کرنے والا ہو یا دوسروں کو مایوسی کا شکار کرنے والا ہو۔ جس طرح ایک خطیب کو یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے، واعظ کو۔ اسی طرح اگر کوئی افسر ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو ان کو پریشانی میں مبتلا کرنے والا ہو، اپنے ماتحتوں کے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالے جس کو اٹھانا ان کے لیے دشوار ہو جائے یا ان کے لیے تکلیف کا سامان کرنے والا ہو۔ تو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ ڈیل کی جا رہی ہے یا کسی کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے تو اس وصف کو لازمی اپنائیں، یسروا ولا تعسروا۔ یہ وصف انسانی کمال بھی ہے اور یہ وصف خدا کے یہاں محبوب بنانے والا بھی ہے، تو اس وصف کو خاص کر اپنائیں۔ اور دوسری بات فرمائی، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیں، نفرتیں نہ پھیلائیں۔ گویا کہ خوشخبری دینا یہ محبتوں کو فروغ دیتا ہے، اور کسی کو مایوس کرنا، کسی کو ڈرانا، دھمکانا، یہ نفرتوں کو فروغ دیتا ہے۔ فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ کیا مطلب؟ خوشخبریاں دو گے، دوسروں کو خوش کرو گے، دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ گے، دوسروں کے چہروں پر مسکان بٹھاؤ گے، تو تمہاری محبت دوسروں کے دل میں پیوست ہوگی۔ خوشخبریاں دو گے، محبتیں پھیلیں گی۔ خوشخبریاں دو گے، بشارتیں دو گے تو پیار پروان چڑھے گا، عقیدت پروان چڑھے گی، انس قائم ہوگا۔ اور اگر دوسروں کو ڈراؤ گے، دوسروں کو دبکاؤ گے، غصے کا اظہار کرو گے، ڈانٹو گے، ترش لہجہ اپناؤ گے، تو پھر نفرتیں جنم لیں گی، اور جہاں نفرتیں جنم لیتی ہیں وہاں پھر اطاعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جہاں نفرتیں جنم لیتی ہیں وہاں فرما برداریاں نہیں رہتی۔ جہاں نفرتیں جنم لیتی ہیں وہاں پھر کسی کی بات کو تسلیم کرنے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو استاد نفرت کا اظہار کرتا ہے، جو استاد زیادہ ڈانٹتا ہے، بلا وجہ ڈانٹتا ہے، جو استاد کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کسی شاگرد کے ساتھ سخت لہجہ اور ترش رویہ قائم کرتا ہے، تو پھر اس شاگرد کے دل سے استاد کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شاگرد استاد کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتا، توجہ سے نہیں سنتا، اس کی فرما برداری اور اطاعت نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی افسر ہے، اس کا ماتحت ہے، افسر گالم گلوچ سے کام لیتا ہے یا ڈانٹتا رہتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے ماتحت اس کی بات کو پھر اہمیت نہیں دیتے، اس کی قدر ان کے دلوں سے مٹ جاتی ہے، اور پھر وہ جتنا مرضی بولتا رہے، وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ کوئی خطیب ہے، وہ ہمیشہ ایسا انداز اپناتا ہے جو نفرتوں کو جنم دینے والا ہے، دوسروں کے خلاف گالم گلوچ سے کام لیتا رہتا ہے، تو سامعین اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، پھر اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو عزیزان من، محبتوں کو پھیلانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ بشرو ولا تنفرو، خوشخبریاں دو، خوشخبریاں دو گے تو محبتیں پھیلیں گی، محبتوں کو پھیلانا چاہیے، عداوتوں کو مٹانا چاہیے، دوسروں کے دل جیتنے چاہیے، نہ کہ دوسروں کے دل سے گرنا چاہیے۔ اور جب دل جیت لیے جائیں تو پھر کوئی بھی بات بتائی جائے وہ توجہ سے سنی جاتی ہے، کوئی بھی بات سمجھائی جائے وہ کاملاً سمجھی جاتی ہے، کوئی بھی حکم دیا جائے اس کی اطاعت اور پیروی کی جاتی ہے۔ تو ایک استاد کے لیے بالخصوص اور باقی تمام لوگوں کے لیے بالعموم یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ خوشخبریاں دے، آسانیاں پیدا کرے اور دوسروں کے دلوں میں محبتیں قائم کرے۔ جو استاد ان اوصاف کو اپنا لیتا ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کا گر جان لیتا ہے، وہ دوسروں کو خوش کرنے کے طریقوں سے آگاہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے پریشانیوں کا سامان نہیں کرتا، دوسروں کے لیے نفرت دل میں پیدا نہیں کرتا، دوسروں کے دلوں میں نفرت کو ابھرنے پر مجبور نہیں کرتا، تو وہ استاد محبوب ترین استاد ہوتا ہے۔ وہ استاد منصب معلمیت کا حقدار ہوتا ہے، وہ استاد منصب معلمیت کے تقاضوں کو نبھانے والا ہوتا ہے، اور وہ استاد دوسروں کو اپنی بات احسن طریقے سے سمجھا بھی سکتا ہے، بتا بھی سکتا ہے۔ تو آئیے ہم ان اوصاف کو اپنا لیں، یعنی دو وصف اپنانے ہیں اور دو وصف سے بچنا ہے۔ اپنانا کیا ہے؟ آسانیاں پیدا کرنے کا گر، کہ آسانیاں کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، دوسروں کو کس طرح سہولت دی جا سکتی ہے۔ اپنانا کیا ہے؟ دوسروں کو خوش کرنا ہے، دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانی ہے۔ اور بچنا کن سے ہے؟ دوسروں کو تنگی میں نہیں ڈالنا، دوسروں کو مشکل میں نہیں ڈالنا، دوسروں کو پریشانی میں نہیں ڈالنا، اور دوسروں کے لیے نفرت کا سامان نہیں کرنا، ایسا رویہ، ایسا طور طریقہ یا طرز نہیں اپنانا جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ آسانیاں پیدا کریں، خوشخبریاں دیں، تنگیوں سے بچائیں اور نفرتوں سے بچائیں۔ ان دو اوصاف کو اپنائیں اور دو اوصاف سے بچ جائیں تو یقین کیجئے کہ استادی کے منصب پر بیٹھ کر کے خود محسوس کریں گے کہ میں نے استادی کا حق بھی ادا کیا ہے، معلمیت کا حق بھی ادا کیا ہے، اور میرے سامعین یا میرے متعلمین، مجھ سے سیکھنے والوں نے استفادہ بھی پورا کیا ہے، میری بات کو کاپی بھی کیا ہے، سمجھا بھی ہے، توجہ سے سنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔